بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت کا جو 20ویں پارے میں حصہ ہے وہ پڑھا گیا ہے۔ سورہ نمل یہ مکی صورت ہے، اس میں 93 آیات ہے اور 7 رکوع ہے۔ اس کا بھی آغاز حروف مقطعات سے ہے تاسین۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ چیونٹی کا قصہ بیان ہوا ہے اس لیے اس صورت کا نام نمل ہے۔ چیونٹی کی خصوصیات میں ایک یہ جو سورہ نمل ہے اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ان 3 صورتوں میں سے ایک ہے کہ جس ترتیب سے نازل ہوئی ہے اسی ترتیب سے قرآن کریم میں موجود ہے، یعنی سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص یہ جس ترتیب سے نازل ہوئی ہے اسی ترتیب سے قرآن کریم میں ہے۔ حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس کی ابتدا بھی قرآن کریم کی عظمت اور اس کے تعارف سے ہو رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے جو اہل ایمان ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اجمالی طور پر، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے انسانوں، جنوں اور پرندوں کو مسخر کیا تھا۔ وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے اور ان کے جو حالات اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیے ہیں ان کی چند جھلکیاں چنانچہ اس میں ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں سے گزر رہا تھا، چیونٹیوں کے وادی پر گزرے تو انہوں نے سنا کہ ایک چیونٹی دوسرے چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کا یہ کلام سن لیا، آپ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں ایک نعمت پرندوں اور حیوانات کی بولی سمجھنا بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو مستقل حاضر ہونے والے پرندوں میں سے ایک پرندہ تھا جس کا نام ہدہد، اس نے ایک دن آپ کو ملکہ سبا اور اس کے قوم کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے خط بھیج کر ملکہ سبا کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ ملکہ سبا کو اپنے جو مادی اسباب تھے، اس پر ناز تھا، پیسہ، مال، دولت، قوت تھا، یہ ساری چیزیں، لیکن جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلہ اور یہاں آ کر جدید ترین ساز و سامان کو دیکھا تو اسے اپنی قوت اور طاقت اس کے مقابلے میں بالکل زیرو نظر آنے لگی، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ایمان کی دعوت دی، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، مومن اور کافر۔ کافر میں 9 لیڈر قسم کے سردار تھے جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے تھے، جنہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ طے کیا کہ ہم رات کو اچانک حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کریں گے اور اللہ کے اس نبی کو قتل کریں گے، لیکن اپنے ارادے کو معاملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کا اب بندوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور آج بھی حضرت صالح کا نام بڑے محبت اور پیار سے لوگ لیتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی آنکھوں کے سامنے بھی وہ اندھیرا چھا گیا، جیسے کہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ان کو حق سچ کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، وہ دنیا کی جو بدترین بدکاری ہے اس کو اچھا سمجھنے لگے، یعنی جس کا نام لینا بھی بسا اوقات بندے کو زبان پہ لاتے ہوئے گن آتی ہے، اور ان کی نظر میں وہ شخص مجرم ٹھہرتا تھا کہ جو ان کو منع کرتا تھا کہ بھئی یہ تو گندگی ہے، چنانچہ وہ جو اس گناہ میں سر تاپا پورا کا پورا غرق ہوتا تو وہ اسے مہذب سمجھتے، سمجھدار خیال کرتے، چنانچہ بالکل وہی صورت تھی جو آج کل یورپ میں جو صورت ہے نیکی کی راہ پر، اور ہمارے ہاں نیکی کی راہ پر چلنے والے کو عام طور پر کہتے ہیں یہ دقیانوس ہے، یہ معاشرے کے ساتھ اور زمانے کے ساتھ چلنے والا نہیں ہے، یہ پیچھے چلتا ہے زمانے کے۔ چنانچہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمارا جو دین ہے یہ 1400 سال
پہلے کا ہے، اور جو 1400 سال پہلے والے راستے پہ چلتا ہے وہی جو ہے نا آج کل برائی کا ساتھ دینے والے کو روشن خیال سمجھا جاتا ہے، سمجھدار سمجھا جاتا ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اب مزید کنٹرول کرنا جو ہے نا ممکن نہیں، تو ان کی بستیوں کو اٹھا کر اللہ نے زمین پہ دوبارہ پٹخ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ یوں وہ دنیا بھر کے لیے جو ہے نا وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ 20ویں پارے میں جو اسی صورت کے کچھ جو ہے نا وہ ہے نمبر 1، پہلے جو 5-6 جو ہے نا آیات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے برہانات کو ذکر کیا ہے، دلائل اور براہین کو، چنانچہ اور سب کو استفہامیہ سوالیہ انداز میں۔ چنانچہ پہلا برہان یہ ہے، کیا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ لہلہاتے جو ہے نا باغات بنائے ہیں، وہ بہتر ہے، یا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو وہ بہتر ہے؟ نمبر 2، وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا ہے اور اس کے سینے میں نہریں جاری کر دی ہے اور اس کی پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دیے ہیں، اور میٹھے اور کھارے پانی کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان اللہ نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہے۔ کیا اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کی مثل ٹھہرانا کسی صورت بھی عقل کے موافق ہے؟ نمبر 3، مجبوری، مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے؟ اللہ کو یا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان کو؟ یہ جو بے جان اصنام ہے ان کو۔ برہان رابع، یہ نا بر اور بحر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ رب کریم یا ہاتھوں سے گڑی ہوئی مورتیاں یا اللہ تبارک و تعالی؟ برہان خامس، انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا تھا؟ دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا نام تم پیش کر سکو؟ یہ قرآن کا عمومی اسلوب ہے، کبھی تو دلائل اس انداز سے کہ سمجھانے کے انداز سے، اور کبھی استفہامی انداز سے کہ سامنے والے کو جو ہے نا لاجواب کرنے کے لیے اس سے سوالات کیے جو ہے نا جاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی یہ جو ہے نا انداز اپنایا گیا ہے۔ آخر جو ہے نا دوسرا جو مسئلہ ہے عقیدہ توحید کے بعد یہ بعث بعد الموت کا، یہ کفار کو مشرکین کو نہیں سمجھ آتا تھا کہ بھئی مرنے کے بعد دوبارہ کیسے جو ہے نا زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اور ہمارے آبا و اجداد مٹی ہو جائے تو ہمیں دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا؟ تو ان کے جو کھوکھلے اعتراضات ہیں ان کے جوابات میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور مشرکین کو وعید سنا دی کہ جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، زمین پر چل پھر کر دیکھ لو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور اس کے بعد قیامت کے بعض مناظر کو بیان کیا گیا اور بتایا گیا، جہاں جو ہے نا اس کی بات ہے کہ کب سب کو مارا جائے گا، کہ جب حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور جب تک نہیں پونگتے ہیں تو دنیا ہے، جب حضرت اسرافیل سور پونگیں گے یہ دنیا کا نظام سارا ختم ہو جائے گا، پہلے سور سے سارا ختم ہو جائے گا اور دوسرے سور سے دوبارہ سب کو زندہ اور قبروں سے زندہ اٹھ کھڑا کیا جائے گا۔ جیسے سورت کی ابتدا عظمت قرآن سے ہوئی تھی، اس کی انتہا بھی عظمت قرآن سے ہے کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تام لے۔ اگلی جو صورت ہے سورۃ القصص ہے، مکی صورت ہے، 88 اس میں آیات ہے، 9 رکوع ہے۔ اس صورت کا جو زیادہ تر حصہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا واقعات ہے اس کا، اور یہ واحد صورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہر صورت میں تھوڑا بہت ہے، لیکن یہاں ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کی نبوت تک کا جو واقعہ ہے اس کو جو ہے نا یکے بعد دیگر ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ صورت یہ بھی مکی ہے اس لیے اس میں بھی ابتدا میں طاسیم میم مقطعات سے ہے، قرآن کی عظمت کو بیان کر کے جو ہے نا وہ آگے پھر فرعون کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون یہ مصر میں بڑا بن کر بیٹھا تھا، تکبر کرتا تھا، اور جو ہے نا جیسے آج کی جو سامراج ہے، استعمار ہے، وہ بھی دنیا میں وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہمارے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، اور اس نے مختلف گروہوں کو، لوگوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کر لیا۔ فرعون نے بھی ایسے کیا تھا کہ
کہ بھئی مختلف طبقات میں تقسیم کر کے یہ جو ہے نا قریبی، یہ دور، یہ اس سے دور، یہ اس سے دور، تاکہ ہر بندہ آپس میں تو لڑتے رہے لیکن فرعون کے مقابلے میں کوئی بھی بندہ نہ آئے۔ چنانچہ اس کے مقابلے کرنے والے سارے اقلیت میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ بھی چونکہ بنی اسرائیل سے تھے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کو جو ہے نا ان کا جو لاٹ پادری تھا اس نے بتا دیا کہ آپ کی جو حکومت کو سب سے بڑا خطرہ کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس سے آپ کی حکومت ختم ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سارے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا اور کوئی بھی بچہ بنی اسرائیل کا زندہ نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا والدہ کو پریشانی تھی کہ بچہ ہمارے گھر بھی پیدا ہوا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نا ان کی ماں کو، دیکھو یہاں پر جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رب نے اوحا کے لفظ استعمال کیے کہ اس کو وحی کی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ وحی کا مطلب ہے بات دل میں ڈالنا، جیسے کہ نحل کے لیے بھی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ جناب مکی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی، تو اس کے دل میں بھی بات ڈالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بھی اللہ نے بات ڈالی کہ بھائی آپ اپنے بچے کو جو ہے نا یہ نیل کا جو پانی ہے اس میں آپ ڈال دے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لخت جگر کو لٹا کر نیل کے حوالے کر دیا اور پانی کے دوش پر تیرتے ہوئے صندوق کو فرعون کے خادماؤں میں سے ایک نے اٹھا کر اس کی اہلیہ حضرت آسیہ کی گود میں ڈالا۔ آسیہ وہ ہے جس کی قرآن نے وہ تعریف کی ہے کہ رہتی دنیا تک وہ تعریف جنا ومریم ابنۃ فرعون التی ومریم ابنۃ ضرب اللہ مثلا للذین امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ اللہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت میں اپنے لیے محل مانگا، اور اس کی دعا کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کر دی۔ بہرحال فرعون کے گھر میں بچہ پہنچا اور ادھر بچے کی والدہ کا یہ حال ہے، وہ رو رہی ہے، دو رہی ہے کہ بھائی بچہ چلا گیا۔ فرعون کے جو قتل کرنے والا ہے ادھر آسیہ جو ہے نا فرعون کے سامنے ڈٹ گئی ہے کہ نہیں میں نے تو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مرد ہے نا یہ بیویوں سے اس زمانے میں بھی ڈرتے تھے۔ فرعون اس کو قتل کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کی بیوی ڈٹ گئی، یہ نہیں قتل کر سکا۔ اس نے کہا نہیں ہمارے گھر میں بچہ نہیں ہے اور یہ ہمارے پاس رہے گا ہر صورت میں جو ہے نا اس نے، اور وہ بیوی کی بات مان گیا۔ وہ فرعون جس کے مقابلے میں اس وقت کوئی بھی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، بیوی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تکوینی طور پر اللہ نے اس کی بیوی کو اس پر غالب کر دیا، اور اسی بچے کی جو ہے نا انہوں نے پرورش کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو جو ہے نا، بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا ہے، نہ کسی بکری کا، نہ کسی جانور کا، نہ کسی خاتون کا، اور جو ہے نا وہ چلتے چلتے جو ہے نا اس کی بہن گئی ہے وہاں پر، ان کو بھی پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ شاید ایک خاتون ہے اس کا دودھ لے لے، تو پھر جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لایا گیا۔ اس نے جب ڈالا اپنے جو ہے نا دودھ کے لیے تو اس نے پینا شروع کر دیا بچے نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ بھی ان کی والدہ نے پلایا، اور خرچہ بھی کس کا کرایا؟ اللہ نے، فرعون کا، کہ وہ جو ہے نا خرچہ دے کر اس کو رکھا گیا، اس لیے کہ اس بچے کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا بڑے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب جاؤ فرعون کے سامنے، چنانچہ فرعون کے سامنے جب گیا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور فرعون نے یہ جملہ اس سے پہلے کبھی سنا نہیں تھا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا جو ہے نا بڑا رب ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بنی اسرائیل کا جو بچہ تھا وہ یہی بچہ ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہوا، اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قبطی اور بنی اسرائیل والے آپس میں لڑ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑانے گئے۔ قبطی چونکہ فرعون کے قبیلے کا تھا، بنی اسرائیلی یہ کمزور تھے، آپ نے چھڑانے کے لیے قبطی آپ کے سامنے تھوڑا سا جو ہے نا اس نے اکڑ دکھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور مکے سے وہ جو ہے نا چلا گیا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، ایک مکے سے مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلے دن دیکھتا ہے کہ بھئی وہی بنی اسرائیلی کسی اور سے لڑ رہا ہے،
انہوں نے کہا اچھا یہ ساری شرارت تیری ہے، تمہارا کوئی اور کام نہیں ہے، روز لڑائیاں کرتا رہتا ہے۔ اس نے تو کل کا مکہ دیکھا تھا، وہ چیخنے لگا کہ بھائی کل تم نے قبطی کو مارا اور آج تم مجھے مار دو گے۔ بہرحال فرعون کو یہ اندازہ پتہ چلا اور ان کے لشکر والوں کو کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو بندہ قتل کیا۔ انہوں نے کہا چلو اب ہمارے پاس کوئی بہانہ ہے اس کو سزا دینے کے لیے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ مشورہ کر لیا تو ایک جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نا خیر خواہ تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بھئی فرعون کے فوجی تمہارے پیچھے لگے ہوئے اور وہ جو نا آپ کو پکڑنے کے لیے اور آپ کو سزا دینے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے جو نا وہ ہجرت کر لی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ وہاں پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو نا ملاقات ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو جو نا بچیاں ہیں وہ پانی بھرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام جب وہاں گئے دیکھا دو بچیاں سائیڈ پہ کھڑی ہوئی ہے، لوگ اپنا پانی بھر رہے ہیں۔ انہوں نے جو نا پوچھا بھائی کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہم آتے ہیں، ہمارے والد بوڑھے ہیں اور وہ کام کاج کے قابل نہیں ہے، اس لیے ہم اب ان کا پانی بھرنے کے لیے، لیکن یہ جب سارے چلے جاتے ہیں پھر آخر میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر وہ جو دو دو تین تین بندے وہ جو نا پانی نکالتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نکال کر ان کے مٹکے وغیرہ بھر دیے اور یہ گئے حضرت شعیب علیہ السلام کو جا کے واقعہ سنا دیا کہ ایک نوجوان ہے، خوبصورت بھی ہے، اچھا بھی ہے، حیادار بھی ہے، قوت والا بھی ہے اور ساری صفات ہے اس میں، اس نے آج ہمارا جو نا پانی بھرا۔ جب باپ نے پوچھا بھائی جلدی کیسے آ گئی ہو عام روٹین سے؟ چنانچہ انہوں نے بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جایا گیا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اور جو نا وہ بچیاں پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ قرآن اس جو نا منظر کو پیش کر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے اور وہ بچیاں دونوں پیچھے پیچھے جا رہی ہے اور علی استحیاء حیا کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام پھر ان کو کہتے ہیں میری خدمت آپ کریں اور جو نا 8 سال 2 سال اضافی اور پھر اس کے بدلے میں تمہیں اپنی بچی نکاح میں دے دوں گا۔ چنانچہ یہی ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ایک بچی سے نکاح کیا۔ پھر واپس آئے ہیں کوہ طور پر آ کر، وہ جو اگلا واقعہ ہے وہ دوسری جگہ پہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو نبوت بھی دے دی گئی اور آپ علیہ السلام کو جو وہ اللہ سے کلام والا تذکرہ ہے وہ بھی اسی جو نا مقام پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک اور بندے کا بھی تذکرہ ہے جس کو جو نا حامان کہتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیسہ، مال، دولت، قوت، ہر چیز حامان نے قارون جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیسہ دیا ہوا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ساری میری قوت ہے، طاقت ہے اور اس کے مال دولت کا اندازہ اس سے لگایا جائے کہ قرآن کہتا ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ کہ اس کے جو خزانوں کی چابیاں تھی، خزانے نہیں، اس کی چابیاں وہ ایک بہت بڑے اونٹ پر لاد کے وہ لایا کرتا تھا۔ ظاہری بات ہے خزانے کتنے ہوں گے جس کی چابیاں اتنی زیادہ ہو، پیسہ، مال، دولت، سب چیز، لیکن وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگا اور پھر اس کو دیکھ کر جو ہے نا لوگ بھی 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک اس کو دیکھ کے رشک کرتے تھے، جو ایمان والے تھے وہ جو ہے نا وہ دیکھتے تھے کہ نہیں دیکھو یہ جو قارون کے پاس ہے نا یہ وقتی ہے اور جو ہمارے پاس ہے ایمان کی صورت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، لہذا اس پر رشک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو زمین میں دسا دیا تو وہ جو ان کو دیکھ کر رشک کرتے تھے وہ کہتے تھے یا اللہ شکر ہے کہ ہم قارون کی طرح نہیں ہوئے اور اس کے ساتھ نہیں گئے اور جو نا اس کی طرح کی نافرمانی نہیں کی۔ پھر آخر میں یہی صورت کی آخری جو آیت ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی کے حکم سے یہ سارا نظام چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جب ہر چیز فنا ہونے والی ہے لہذا دنیا کی جو عیش و عشرت ہے اس کی طرف زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے سورۃ العنکبوت ہے، سورۃ العنکبوت مکی ہے، اس میں 69 آیات ہے، 7 اس میں رکوع ہے اور اس میں جو ہے نا دوسرے موضوعات کی طرح جو مکی موضوعات ہے یہ سنت ابتلاء ہے اور سنت ابتلاء یہ ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ایمان لانے کے بعد تم جنت کے مستحق ٹھہرائے جاؤ گے جب تک تمہیں
آزمایا نہ جائے اور تمہیں آزمائش میں نہ ڈالا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھ لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13 سال مکی زندگی ہے وہ ساری آزمائش اور ابتلا ہے، اس میں کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس میں بندہ کہے کہ بھئی ان کو قوت ملی، طاقت ملی۔ پھر جب آپ مکہ آ گئے، مدینہ آ گئے مکہ سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت بھی ملی، قوت بھی ملی۔ اس لیے ایمان میں جنا آزمائش کا آنا ضروری ہے۔ اور پھر آخر میں اسی صورت کے آخر میں جنا وہ دنیا کی مثال دی ہے عنکبوت کے ساتھ، مکڑی کے جنا ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جیسے اس کا جالا از حد کمزور ہوتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، نہ تیز ہواؤں سے، اور نہ کوئی اور۔ اسی طرح یہ جو مشرکین کے بت ہے اور یہ دنیا کے جتنے بھی طاغوت ہے، طاغوتی نظام ہے، یہ سب کمزور ہے، نہ انہیں نہ یہ تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اور باقی طاغوت کی عبادت کو چھوڑ دو۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔